بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح کا شیطان سے ایک سوال۔ حضرت نوح طوفان کے موقع پر جب سفینہ میں سوار تھا تو وہاں اچانک ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ تو جہاں بھی پہنچ گیا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز نہ معلوم کر لوں۔ اس کو حضرت نوح نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرا راز مجھے بتاؤ کہ تو گمراہ جو کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاتا۔ حضرت نوح کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 باتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 ہی ہم کو بتا دے، اس لیے کہ اصل تو وہی ہے راز۔ تو حضرت سیدنا نوح نے کہا کہ مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 بتاؤ جو تو نہیں بتانا چاہتا۔ تو اب مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا نہیں چاہتا وہ آپ سن لیجئے۔ ایک حسد اور ایک حرص۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گرا ہوں اور حرص سے حضرت آدم گر گئے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور ان کو علم عطا کیا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کو تکبر نے روکا۔ تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں، اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا ہے، یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کوئی کمائی دیکھے، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھیے، جب کسی کا عطا و نوال دیکھیے، جب کسی کے اندر بڑائی دیکھیے، جب کسی کے اندر علم دیکھیے، جب کسی کے اندر مال اور دولت کی فراوانی دیکھی، اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھین جائیں، چاہے مجھے ملیں کہ نہ ملیں، اس کے پاس بھی نہ رہیں، یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، ان کو بھی گراؤں گا، میں جسے گر گیا ان کو بھی گراؤں گا۔ اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کہ کس طرح ان کو میں ذلیل اور خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا۔ حضرت آدم کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا جا کر اس کو کھا لیا تھا، اس کے لیے شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس درخت کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کھا لیں گے، تو حرص میں آ کر کھا گئے۔ اس کو شیطان نے کہا کہ حسد نے مجھے تباہ کیا اور حرص کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا کر رکھ دیا۔